کہ آپ وزیر اطلاعات رہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، اور یہ بھی رہیں وزیر اطلاعات. یہ آپ لوگوں نے تو ان کو ڈسکارڈ کر دیا تھا، تو موجودہ حکومت کو ان میں کیا جوہر قابل نظر آیا جو انہوں نے ان کو لے لیا، اس کے باوجود کہ وہ پی ٹی آئی کی ایم این اے نہیں تھی، وہ ہار گئی تھی الیکشن جو ہے، شاید اس وقت ممبر بھی جی نہیں تھی. بس عارف صاحب، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے ان الیکٹڈ لوگوں کو لینے کا شوق تھا، الیکٹڈ لوگوں کو لینے کا شوق بھی تھا. بہت ساری پیپلز پارٹی ان کی آنکھوں میں لگتی تھی، چپتی نہیں ہوگی لیکن ابھی بھی چپتی ہے. تو خاصا انہوں نے لوٹوں کا ہار بنا لیا تھا اپنے لیے، اور میں اس طرح کی زبان استعمال تو نہیں کرنا چاہتی، مگر لگتا ہے کہ ہر قسم کا جو بھی ہمارا فرنٹ لائن ایڈوائزرز تھے یا منسٹر سے کوشش، حملے تو بہت ہوئے ان پہ، کچھ گئے بھی آپ کو پتہ ہے. تو ان کو ہونا چاہیے تھا، یہ دیکھنا چاہیے اچھا تھا ان کا ریکارڈ ہمارے ہاں سے بھی ہٹائی گئی تھی. اور خاصا آپ کو یاد ہے اچھا یہ کابینہ میں ان کا ایک تھا. جی جی نظامی جی ہاں، صاحب. مجھے معلوم ہے کچھ معاملات عجیب قسم کے تھے. اچھا محترمہ، اب یہ آ جائیے، یہ جو 80th امینڈمنٹ کے بارے میں اس کو واسی کڑی میں ابال کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جب کہ ملک کرونا وائرس کا شکار ہے، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاید اس پاکستان کے کرائسس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران ہے. تو ایسے وقت میں یہ بے وقت کی راگنی کیا ہے 80th امینڈمنٹ؟ اور 80th امینڈمنٹ جو ہے اتنی چکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ جی وہ سندھ سے کوارڈینیشن ٹھیک نہیں ہوتی. آپ نے تو بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا. آج بلاول صاحب نے بھی بات کی ہے بڑی مدلل کہ یہ وقت نہیں ہے 80th امینڈمنٹ کو چھیڑنے کا. یہ خیر خوب سے خوب تر تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کو کہنا تھا کہ اس کو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی طرح سے حسن اقبال صاحب نے بھی آج اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا یہ پینڈورا باکس کیوں چھیڑا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کیوں، وائی ایٹ دس ٹائم، اینڈ اس کی کیا ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے عارف صاحب، اس حکومت نے ہمیشہ ٹائمنگ کا میں سمجھتی ہوں غلط ایک متعین کیا ہر چیز. ٹائمنگ سیاست میں بہت اہم ہوتی ہے، اور جب سے حکومت میں آئے ہیں انہوں نے ایک کے بعد دیگرے یو ٹرن بھی کیے ہیں، اور کافی تکلیف دہ فیصلے ملک کے لیے بھی کیے ہیں. اب جو صورتحال ہے جس میں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھیے آپ فورم استعمال کریں، چاہے آپ سی سی آئی کا کریں. آج پارلیمنٹری میٹنگ تھی ہماری کووڈ پہ، جس میں پارلیمانی ہیڈز ہوتے ہیں دونوں، سینٹ اور اس کے نیشنل اسمبلی کے، جس میں پہلے دن پرائم منسٹر آئے تو بول کے چلے گئے. اب دیکھیے یونٹی تو آپ کے پاس ایک بنا بنایا فورم ہے پارلیمنٹ، جہاں یہ پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے جہاں آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یونٹی بنانا. یہاں تو بنا بنایا ہوتا ہے، سب لوگ کمیٹی میں خاص طور پہ تیار ہوتے ہیں کہ کوآپریٹ کریں اور کوئی لائے عمل نکالیں جو شراکت داری سے طے ہو سکے. اور جہاں تک یہ کورونا وائرس کی باتیں، دیکھیے اس سے بڑی کرائسس آپ خود کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی ایمرجنسی پاکستان نے بہت سالوں تک نہیں دیکھی، بڑی جنگیں لڑی ہیں. اور آج میں میٹنگ میں کہہ رہی تھی، میں تو سمجھتی ہوں یہ جنگوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جنگوں میں آپ ابھی، میں تو 1971 وار میں 11-10 سال کی تھی. اس وقت تو مجھے یاد ہے کہ ریشن کارڈ ملا کرتے تھے، لوگ چینی کے لیے، آٹے کے لیے جاتے تھے اور ایک جگہ آپ جمع کر سکتے تھے. پھر وہ آپ نے ارتھ کویک اور فلڈ دیکھے، پیپلز پارٹی ہر جگہ سینٹرز لگ جاتے تھے لوگ ایک دینے اور اپنا لینے. آج اب یہاں تو یہ جو سماجی دوری اور جسمانی دوری کا مسئلہ ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں لوگوں کو دکانیں بند رکھنا، سب کچھ کرنا، پھر ان کو کوئی امداد رسائی کرنا، یہ بہت مشکل ہے امداد منتقل کرنا. اب سو دس از اے بگ کرائسس، اور صوبے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے بہت ہی سخت اور شاید ہماری سیاسی بیس کے خلاف فیصلے نہیں کیے، مگر عوام کی وسیع تر فائدے میں فیصلے نہیں کیے اس وقت، اور شارٹ ٹرم جی ٹھیک ہے شہری صاحبہ، ایک بریک لیتے ہیں. ہم تو ہمارے ہاتھ سے بات نکل جائے گی. آج بھی یہ مسئلہ ہوا کہ سی ایم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک رات میں اتنے ہو گئے ہمارے،
عباسی شہید ہسپتال سیل ہو گیا ہے جی. یہاں تو بالکل بحرانی کیفیت ہونے والی. دیکھیں یہ بحث جو ہے 18ویں ترمیم کی، یہ سندھ حکومت نے تو شروع نہیں کی نا، یہ تو وفاق کی طرف سے فرمائش آئی ہے اور یہ بڑی پرانی ہے. کوئی پہلی دفعہ نہیں 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور یہ اور جو قوتیں وہ بھی یہ کہتی رہتی ہیں، اور وہ یہ ایک نیریٹو ہے کہ جی صوبوں کو بالکل امیر کر دیا گیا اور وفاق غریب ہو گیا. تو یہی میرا محترمہ شہری رحمان سے سوال ہے کہ 18ویں ترمیم سے اتنی زیادہ وہ کیوں ہے ایک قسم کی ڈسکمفرٹ، اور اگر اس کو تبدیلی بھی کرنے کی کوشش کی گئی تو آیا حکومت کے پاس نمبر ہے ان کے اپنے الائز جو ہیں چھوٹے صوبوں سے، کیا ان کا ساتھ دیں گے؟ نہیں عارف صاحب، بہت اہم سوال ہے. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں، یہ نیشنل اسمبلی میں ان کی اکثریت اتنی ریزر تھن ہے، تو یہ اس طرح کے غبارے کیوں فلوٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا ٹائمنگ دیکھیے، جب ملک کو آپ متحد کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور ابھی کرائسس کا پیک نہیں آیا ہے، اور آپ اس بیچ 18ویں ترمیم جیسے پینڈوراز باکس کو کھول رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کوئی اپنے پیر پہ کلاڑی مارنے کے لیے چلیں. کیا آپ کو فائنانس منسٹری کے بابوؤں نے اتنا جادو کر دیا ہے کہ جی ہم سے کام نہیں ہو رہا، ہم سے ریونیوز کلیکٹ نہیں ہو رہے، ہم سے کچھ مینیج نہیں ہو رہا، ہمارا ڈیٹ جو ہے، جو قرضہ ہے، اتنا انہوں نے اونچا کر دیا ہے یہ کورونا سے پہلے بھی، کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے IMF کو جو عجیب عجیب وعدے کیے تھے وہ کیسے پورے ہوں گے. کیوں انہوں نے اس طرح کے پروگرام ایکسیپٹ کیے ہیں؟ تو ظاہر ہے IMF کی بھی راڑ ٹپکے گی کہ یہ واپس وہی ہو جائے کہ ایک ون ونڈو سے وہ بات کرے، ون ونڈو سے سارا کام ہو. اب یہ دیکھیے، یہ کوئی آپ کسی جن کو بوتل میں واپس ٹوتھ پیسٹ کو آپ واپس ٹیوب میں نہیں ڈال سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا جس پر ساری پارٹیوں نے اتفاق کیا، 1 سال 90 میٹنگز کی. پھر آپ کہتے ہیں، پھر شوشہ چھوڑتے ہیں، پھر اسد عمر نے کل کہا کہ نہیں شہید رحمان کو پتہ نہیں تھا، ہم نے تو ایسے نہیں بولا، ایسا کوئی قدم نہیں لیا جا رہا. لیکن پھر دوسری باتیں ہیں، دوسرے لوگ راگ اپنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے چوزن چینلز یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ٹرائل بلون سے بات آگے نکلی، اور یہ وقت اگر ٹرائل بلون بھی ہے تو آپ یہ کون سا وقت آپ نے چنا ہے؟ مطلب یہ اتنے ٹون ڈیف ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. بڑے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان حالات میں جہاں یہ جلتی پر تیل ڈالنے کے بجائے ان کو روز سن سے بات کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کیا کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے انہوں نے روز اپنے مسٹرز چھوڑے ہوئے. شہری صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بات انہوں نے کہی کہ جی نیب کے آرڈیننس پہ بات چیت چل رہی ہے، دوسرے انہوں نے کہا کہ جی شہری رحمان صاحبہ کو پتہ ہے، آپ نے کہا آپ کو علم ہی نہیں ہے اس کا. تیسرے ایک اور مسئلہ جو ہے جس کا جواب آپ کو دینا چاہیے، پارلیمنٹ کے اجلاس کے بارے میں PMLN نے تو کہہ دیا کہ وہ ہرگز شامل نہیں ہوں گے جو ورچوئل اجلاس ہوگا، یعنی کہ اوور کیا کہنا چاہیے زوم یا اور ویڈیو لنک کے ذریعے جو اجلاس ہوگا. لیکن بلاول صاحب نے کہا کہ وہ اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو ذرا ان باتوں کا جواب دیں آپ. جی 2 باتیں. پہلے تو آپ نے پوچھا نیب کے حوالے سے، نیب آرڈیننس کے بارے میں عارف صاحب بہت کوئی 3-4 مہینے پہلے آلموسٹ ہفتے میں 2 یا 3 میٹنگ ہوتی تھی. پورے مہینے یہ میٹنگ چلی، سب کا ٹائم ضائع کیا. فاروق نائک ہوتے تھے ان میٹنگز میں ہماری طرف سے، اور میں ہوتی تھی، اور نیشنل اسمبلی سے کھٹک صاحب ہوتے تھے، پرویز کھٹک، کبھی اسپیکر، کبھی چیئرمین سینٹ ہماری طرف، مطلب سینٹ کے حوالے سے جب وہ چیئر کرتے تھے میٹنگ، اس میں لا منسٹر اور ان کے جو شہزاد ہیں، شہباز ہیں، وہ ہوتے تھے نیب والے. اب مجھے بتائیں کہ اتنی میٹنگز کر کے پھر نون والوں نے ان کو ڈرافٹ بھی دیا، ڈرافٹ نہیں، انہوں نے بہت سارے پوائنٹ دیے، تو پھر ان کا کہنا تھا کہ جی نہیں ہمیں ڈرافٹ چاہیے. ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کہا ہم نے ڈرافٹ پھر دے دی، فاروق نے ایک ڈرافٹ بنائی، ہم نے وہ بھی دے دی کہ بھائی لیٹس کال یور بلف. یہ پھر مگر مجھے لگا کہ یہ ٹرک کی بتی ہے. میں نے کہا آپ نے 2 مہینے سے ہمیں مطلب یکے بعد دوسرے میٹنگز میں بٹھایا ہوا ہے اور کوئی اس کا حصول نہیں ہو رہا، کوئی سامنے ہمیں
کوئی جسے کہتے ہیں بتی نظر نہیں آ رہی ہے ٹنل میں سے، اور پھر خود کہنے لگے ہاں جی ابھی تو ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا، اور ان میٹنگز میں وہ اپنی دوسری FATF کے بلز لے آتے تھے کہ یہ آپ ہمیں پاس کر دیں اور ہمیں اس میں، تو میں نے کہا یہ آپ ہمیں فضول میں انگیج کریں، آپ کو کوئی بل کا پاس کرنا ہے ہمیں بتا دیں۔ خیر وہ نیب کا کچھ نہیں ہوا، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں جی جی اب 3-3.5 مہینے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوا ہے ہمارا اس پہ، نہ نیشنل اسمبلی کے کالنگز کے ساتھ ہوا ہے نہ ہمارا ہوا ہے جی، بالکل نہیں، دیر ہیز بین نو ڈسکشن۔